بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت يا إلهي ہر دم وقتا تیرا جیت کترا رحمت بخشے کم بن جاتا میرا. تمام مسلمین کو سلام. تعریفات کبریائی و بڑائی، جبتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ جل شانہ کی ذات واسطے اور اس بعد لا تعداد آمین بے حد و حساب درود و سلام حافظ الجلال حامل قرآن ماہر کشان پیغمبر زمان صاحب قرآن ذات اقدسی اور اس بعد رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین کی ذات واسطے دعا ہے اللہ جل شانہ میرا اور آپ حضرات کا اپنی بارگاہ عالیہ اندر آنا، مل بیٹھنا، میرا بیان کرنا اور آپ حضرات کا سماعت فرمانا
اللہ مالک الانام رب ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر حضور و مقبول فرمائے۔ دعا کرو جڑے بیچارے ابھی تک نہیں آئے، اللہ پاک انہوں نے آن کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے آگے اللہ پاک سونگ کو بچائے اور جاگ کے سماعت فرمانے کی توفیق نصیب۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کو ساڈا عنوان چل رہا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی میں دو چار باتاں عقائد کے حوالے نال انشاءاللہ کرا گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عید والے دن دو شخص دو نوجوان تھانے کے اندر اہل حدیث انہوں کو قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ تو کہ انہوں نے اپنے خطبے کے طریقے ہیں کہ غیر اللہ کے نام سے قربانی حرام ہے، صرف اس بیس سے انہوں دو نوجوانوں کو مولوی نے ماریا، تو ڈاکٹر نے کہا ٹریا اس آ کے خیر ماشا ہے، وہ بھی رشتے دار سے جنہیں خیر ماریا کس بیس سے؟ اس کا مقصد یہ کہ جہالت اتنی عام ہے کہ جڑی چیز میں تو دس ہے آسان کہ شروع دیکھو ابائی دین اور خدائی دین کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ اصل ہو رہا ہے۔ جدوں انہوں نے مولوی کو کوئی دلیل نہیں لگی نو کسی قسم کی انہوں نے اکسانا شروع کر دیا کہ یہ بابی نے یہ ہے وہ ہے مانتے نہیں، بس انہوں کو دلیل کوئی نہیں، بلا با خدا۔ آج بھی یہ بات ذہن رکھو کہ جدوں غیر اللہ کے پجاری کو کوئی عقلی نقلی دلیل وہ نہیں دے سکتے، قرآن حدیثوں کو دلیل پیش نہیں کر سکتے، پھر اپنے گمراہ پیو دادے دے تقلید کا سہارا نہ لیں۔ کیوں؟ وہ کی سہارا ہے؟ وہ یہی سہارا ہے۔ میں پاک کاشف میں بھی ایسے کرتے ہیں، کاشف دین کا ٹھیکیدار ہے، دینوں سے ہوتے ہیں، اور رسول پیغمبر کون ہے؟ کاشف کون ہے؟ بالیاقت دینوں سے ہے، دین کا بانی ہوئی ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی کرتے شروع کو لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے نبی پاک تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے ایک ہی بات سمجھائی کہ لوگو ابائی دین نو چھڑ دیو، خدائی دین نو پکڑو، کامیاب ہو جاؤ اسلام میں۔ سمپل مثال سمجھاواں، اگر ہر انسان اپنے ابائی دین تے رہتا تو کدے بھی کوئی نبی پاک کا ساتھی بن سکتا نہیں۔ کیوں؟ کہ نبی پاک نے اس دین کی دعوت دی جڑی انہوں نے ابائی دین کے خلاف سی۔ سمجھائی بات نہیں نہیں آئی؟ آپ نے کی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مشرق مغرب شمال و جنوب کے مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے عرب و عجم دے۔ اور وہ کہتے سی لا الہ الا اللہ کیڑی چیز ہے؟ لات منات کی طرف جان کے یہی تے رولا ہے، لات منات عزا ابائی دین ہے، لا الہ الا اللہ خدائی دین ہے۔ اس واسطے تے پیغمبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف کے اندر انہیں پتھر پہ آپ سرکار دے قوم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اس واسطے نبی پاک کے چچے، نبی پاک کے خاندان والے، نبی پاک کے رشتہ دار کدے کنڈے سڑتے نے نبی پاک کے رستے دے اندر، کدے بوجھیاں سڑتے نے، کدے نبی پاک کو کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کدے مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل بیس یہ ہے کہ نبی پاک نے ابائی دین نو چھڑن کا حکم دیتا ہے اور خدائی دین نو اپنان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اصل رولا ہے، یہی رولا اس دن کو لے کے آج تک چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آگ کے اندر سوٹیا گیا؟ یہی رولا سی کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے ابائی دین کی مخالفت کی تھی، تردید کی تھی، میں خدا کچھ نہیں کرتے، نہ سنتے نہ بولتے نہ کھاتے نہ پیتے۔ آج دیکھ لو لکڑ دے پتھر بنا کے اور لوگ ان آگے جا کے کھانے پیش کرتے ہیں۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قتل کیتے وہ تو انہوں نے کھانے پیش کرتے۔ بندہ و خدا جب قبرستان کے اندر روڈ لا جا کے پتہ چلے گا۔ آج بھی لوگ قبروں تے جا کے کھلیاں سٹتے ہیں، کھانے سٹتے ہیں، کھانے والی چیزاں قبروں تے سٹتے ہیں۔ دسو کی فرق ہے انہوں نے تیرا کی دیتا ہے؟ ایک کافر نمرودی دا کی دے کہ لکڑ دے کے جا کے نذرانے پیش کرتا سی، مسلمان جا کے مٹی دے کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ گل کرے کہ بھائی دین چھوڑو خدائی دین کو بلا لو، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، سجدہ کرنا اللہ پاک کی عبادت ہے، قربانی کرنا اللہ پاک کی عبادت ہے، رکوع کرنا اللہ پاک کی عبادت ہے، کسی اور کو علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسے جرم میں بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ کل یہ ہم دعا کرتے رہے، وہ دگا پڑتے رہے، ایک نکتے نے مہان سے مجرم بنا دیا۔ رولا دے سی تھا
کہ اسی دعا کرنے ہیں، اسی تو سیدھے رستے پہ لے کے آنے ہیں، اسی خدائی دین کی دعوت دینے ہیں، اسی دعا نوں اے تے اوتے غیر دا نقطہ پا کے وہ دعا لگا بنا لیندے ہو۔ کبھی سوچو تو صحیح، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سرا کے زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بننا اپنا تو بنتا، کیڑے چکر دیتے ہیں؟ کم از کم سوچ لے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، تمہیں پتہ چلے ایک نہیں بے شمار فتاوے میرے کو اس وقت بھی موجود نہیں جنہاں کے اندر کوئی دیوبند علماء دین ایسا نہیں جس نے کیا ہوئے کہ غیر اللہ کے نام سے قربانی حلال ہے۔ سب نے فتوے نے کراچی کے اندر جامعہ بلوریا سب تو بڑی شاہ ہے کراچی کے اندر جو بندیاں دی، میں انہاں دا فتویٰ جو کہ پڑھے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک نہیں بے شمار مولوی امام دے فتاوا جات پڑے جنہاں کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ غیر اللہ کے نام دا جانور حرام ہے۔ مگر اج انہاں نوجواناں نوں گولی مار دی گئی صرف اس واسطے کہ انہاں دا جرم ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی قربانی اللہ واسطے کی جا سکتی، غیر اللہ کے نام تے قربانی وہ ایک نہیں ساڈا ایک ایک مرد و عورت اس واسطے اللہ پاک کی توحید کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ جرم ہے تے آؤ ساڈا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام تے جو بھی چیز دی جائے گی وہ حرام ہے۔ قربانی تے بڑی دور کی بات ہے، وہ ایک روپیہ بھی دے گا تو حرام ہے، حلال کی نسبت اور یہ عقیدے سے موت آ جائے وہ اللہ پاک کی جہنم کے اندر داخل ہوئے گا، وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ وہ نفع نقصان کا مالک پاک لیاقت میں سمجھ رہے، پاک عاشق کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے، پاک وسیم افضل صاحب کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے۔ جنہوں کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ گئے ایک روپیہ بھی خرچ کیا جائے گا وہ حرام ہوئے گا، حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دے رہا ہے، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کہا باپ بھی نال موجود ہے، جدو بیٹے کو جہنم چسکیا جا رہا ہے باپ بھی موجود ہے۔ کیوں؟ باپ کہتا تو سارے دین کو نہیں مانتا، تو سارے دین نے انکار کرنا ہے۔ اور پورے ملک کے اندر چار بادشاہ نے بادشاہی کی ہے پورے ملک کے اندر، کہتے نے دو مسلمان دو کافر۔ مسلمانوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، تو کافروں کے اندر نمرود اور بخت نصر، انہوں نے پورے ملک سے حکومت کی تھی۔ 400 سال تک نمرود نے بادشاہی کی تھی، 400 سال تک، مگر وہی گل کہتا ہے کہ میں خدا، میں خدا، میں خدا۔ فرعون بھی گل کہتا ہے میں خدا، میں خدا، مگر اللہ پاک نے فرمایا جدو سی سنیا نا فرعون کو پانی کے اندر، پھر کہتا سی آمن تو برب موسیٰ و ہارون، اللہ میں لوگوں نے گیڑا کرتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، میں لیاقت صاحب نے گمراہ کرتا رہا، میں وسیم افضل صاحب نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، پڑوس والے نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ میں نے پتا سی رب میں نہیں رب تو نہیں، جدو پانی میں ڈوبن لگا کہتا میں موسیٰ تے رب تے ایمان لے کے آنا، اللہ پاک نے جبرائیل کو کہا میں مٹی جا کے منہ مار تاکہ دوبارہ لفظ نہ کہہ سکے میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت غالب نہ آ جائے۔ اسی اس کو دار اسلام داخل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ساری زندگی میرے پیغمبر کی بنا کر انہیں ساری زندگی میرا شریک بن کے بتایا، ساری زندگی لوگوں نے دھوکہ دیتا کہ میں خدا، میں رب ہوں، مگر میں آج دسنا چاہتا کہ رب اے نہیں، رب وہ ہے جڑا چند سمندر کو روک کے موسیٰ کو گزار دے اور فرعون کو ڈبو دے، وہ رب کیا ہے؟ رب وہ رب ہے۔ فرعون آ کے کہہ رہا ہے دیکھو رستے بن گئے، میں خدا، اس واسطے میری وجہ سے سمندر رو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کچھ سمندر کے اندر سی، جدو گزر گئے وہ بھی سارے وچ بن کے سینٹر پہنچے، رب نے پانی چلا دیتا، فرمایا ہن دس رب کون ہے؟ تو جو آگے گمراہ کرنے قوم کو سمندر تے پانی دے آگے بھی کہ میں خدا، میرے واسطے پانی رک گیا، اگر تیرے واسطے پانی رک گیا تو ہن پانی میں چلا رہا ہوں، ہن روک کے بتا جڑا ساڈا بن جائے سی تے بن جانے ہیں، میں تے اپنے پیغمبر واسطے روک گیا ہے۔ کیا مسور اور مسور کی دال تو کی سمجھنا اپنے آپ کو تیرے واسطے کیتا ہے؟ پھر جب ڈوبیا گوتے کھان گیا پھر کہتا اللہ میں تیرے تے ایمان لا گیا، میں ہوں نہیں ہوں کوئی لوگ نہیں۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جب موت حلق کے آ جائے اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، دعا کرو اللہ موت تو پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، آگ جو باہر نکلے جناب نمرود بادشاہ وقت حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، سوچ رہے دل دے اندر یار جھوٹے اسیاں رولا ساڈے دے اندر پیغمبر ٹھیک ہے،
اس واسطے اللہ پاک نے حق دے اندر پیغمبر کو بچا لے آئے ہر کافر مسلمان اس بات کو منن واسطے جناب اس بات کو تسلیم کردا ہے اس بات کو قبول کردا ہے اگ دا کام جلا دینا ہے مگر مالک دا کام میں بل دی اگ دے اندر پیغمبر کو بچا لینا ہے اس لیے مالک کائنات کی ذات نے فرمایا اللہ غالب علی امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون اللہ پاک کی ذات فرمانے لوگوں اسی سارے معاملات دے گالا مگر زیادہ لوگ نہیں جانتے زیادہ لوگ نہیں جانتے جڑے نہیں جانتے انہاں پیغمبر نو اگ دے اندر چھڑے آئے جڑے جانتے نے اگ اندر جان واسطے بھی تیار نے کہ اللہ پاک نے اوتے بھی حفاظت کرنی ہے تے باہر بھی حفاظت کرنی ہے جدوں پیغمبر با حفاظت اگ دے اندر نکلی آئے حضرات پاک دیکھتے دیکھتے رہ گئے تکتے رہ گئے بڑھ کے آئے سارے سارے معاملات اللہ پاک نے رسوا کر چھڑے آئے اور قرآن کہہ رہے مال کے کائنات کی ذات نے فرمایا وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا نمرودیوں نے ارادہ کیتا ہے کافراں ارادہ کیتا ہے پیغمبر کو جناب پیغمبر نو گران دا اسا ارادہ کیتا ہے نمرودیوں نو گران دا بولو لوگوں نظر دوڑا کے دیکھو مشرق و مغرب شمال و جنوب دے اندر نظر دوڑا کے دیکھو پتہ چلے گا کہ نمرودی نہیں جیت سکے ابراہیم دا خدا جت گیا ہے اللہ پاک کی ذات نے فرمایا ارادہ کیتا ہے پیغمبر نو خسارے اندر پاؤں دا مال کے کائنات کی ذات نے فرمایا جڑے پیغمبر نو خسارے اندر پانا چاہتے سی خود خسارے اندر چلے گئے مگر پیغمبر خسارے اندر نہ گیا پیغمبر سے سلامت لے آئے یہ بہت بڑی زبردست آیت ہے بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی اس بندے دی لوگ مخالفت کرن قدم قدم تے اس آیت کا وظیفہ کریا کرو اللہ پاک خدا نہ عزت کا کرے گا تمہیں جہنم دے اندر رب نے فرمایا نمرودی ارادہ کر رہے سی پیغمبر نو نیویں کرن دا اسولین اکثرین دو میں بات میں قرآن پاک کے اندر سارے دے اندر نیویں کرن دے مگر اللہ پاک کی ذات فرماندے نے فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ میں خدا نے نمرودیوں کو خسارے اندر پا چھڑے آئے وانا تے پیغمبر نو جانتے سی مگر اساں جناب نمرودیوں کو خسارے اندر پا چھڑے آئے یہ خسارہ نہیں کہ کتنے دن تک اگ بولتی رہی مگر بعد وچ جدوں ویکھے تے پیغمبر سے سلامت ہے حضرات یہ خسارہ نہیں تے ہور کی خسارہ ہے پڑھیا کرے صحت مبارک اور اللہ پاک اس طرح دا کریں گے اج بھی کوئی صحت جناب اس دین دے اندر اس جناب نظریے دے مطابق لے کے پڑھدا ہے اللہ سونیا جے پیغمبر دے لوگ مخالف سی ساڈے بھی لوگ قدم قدم تے مخالفت کرن والے اس آیت مبارک دا گرد کریا کر اللہ تیرے دشمن اور رسوا کر دے گا ذلیل کر دے گا توان کر دے گا حضرات دے سنگ مقصد دے جنوں رب رکھے انہوں کون رکھے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے انہوں کوئی نہیں مار سکتا جنوں رب نہ مارے انہیں کیا سمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا وہ آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا وہ جدی رزق دا بوٹا ہریا ہوئے وہ لوگوں اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے گل تے تعلق دیئے جدو رب نال تعلق بن جائے او اگلی بات نو بات نو اگے چلانا چاہنا دسا جدو اللہ دی قسم اللہ پاک نال تعلق بن جائے اللہ پاک کی جس دا ادا کردا ہے کدے جناب چھری نو پیغمبر نو جناب پہ چھری تو بچایا جا رہا ہے کدے پیغمبر نو پانی تو بچایا جا رہا ہے کدے پیغمبر نو اگ تو بچایا جا رہا ہے کدے پیغمبر دا بادشاہ جناب مناظرہ ہے اس مناظرے کے اندر اللہ پاک نے پیغمبر دی عزت رکھیاں کدے جناب سفر دے اندر جا رہے ہیں سفر دے اندر اللہ پاک نے پیغمبر دی عزت دی حفاظت کیتی ہے کدے پیغمبر اپنی بیوی تے چھوٹے جے بچے نو وادی جناب وادی اس وادی دے اندر جڑی پنجرے بے باد غیر آباد ہے جڑی زرخیز نہیں کارآمد نہیں اس غیر آبادی دے اندر پیغمبر اپنی بیوی بچے نو چھڈ آندا ہے اللہ پاک اس آبادی نو بیوی بچے دی وجہ نال برکت بنا دیندا ہے حضرات بیوی بچے دی حفاظت کردا ہے اس کیا جاندا ہے رب اس بات نبی پاک نے فرمایا
قال اللہ له جدو انسان اللہ دا بن جائے اللہ پاک اس دا بن جاتا ہے اور ویکھو دعا کرے کہ اللہ سانو بھی ایویں تیرے نال تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما جویں پیغمبر دا تعلق تیرے نال مضبوط ہے من کان للہ کان اللہ لہ جڑا بندہ اللہ پاک دا بن جائے اللہ پاک اس دا بن جاتا ہے پیغمبر اب جو نکلے اللہ پاک نے کافروں کے سارے جناب کارنامے نوں رسوا کر چھڑیا ہے ساری مراد اللہ پاک نے پیغمبروں دی خار کر چھڑیا برباد کر چھڑیا سارے ارادے اللہ پاک نے رسوا کر چھڑے پیغمبر اب جو نکلے اب جو نکلن تو بعد اس بادشاہ دے نال جن نے 400 سال حکومت کیتی ہے پورے ملک دے اس بادشاہ دے نال ٹکرے پیغمبر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلام جی تساں اپنے آپ کو خدا کہندے آ رہے ہو 400 سال گزر گئے لوگوں کو گمراہ پہ کردے ہو میں خدا سمجھ لے بادشاہ سلامت تیرا دے میرا رب او رب ہے جڑا مشرق دے مغرب دا رب ہے شمال دے جنوب دا رب ہے تیرا جناب جڑا تیرے ابا جان دا رب ہے میرے بابا جان دا رب ہے جڑا نمرودیاں دا رب ہے او رب تیرا بھی ہے تیرا میرا بھی ہے تو اپنے آپ کو رب دے دعوے کرنے والا ہے مالک کائنات دی ذات نے پیغمبر کی بولیاں نو محفوظ کیتا ہے پیغمبر دے جملے نو محفوظ کر کے اللہ پاک نے قرآن بنا کے صاحب قرآن دے سینے پاک دے نازل کر چھڑے آئے تاکہ آنے والے مومنوں کو پتہ چل جائے لوگوں عقیدے توحید دکھا دے پیغمبروں کیڑے کٹھن مشکلات رسیاں تے چلنا بھی آئے کنے جناب ایسے مسائل کا سامنا کرنا بھی آئے بڑے بڑے بادشاہاں کا سامنا کرنا بھی آئے مگر پیغمبر پریشان نہیں ہوئے پیغمبر گھبرائے نہیں پیغمبر ڈٹ کے کھڑے رہے پیغمبر ڈولے نہیں پیغمبر ڈگمگائے نہیں پیغمبر دے پاؤں اکھڑے نہیں اسا ثابت قدمیاں دا کیتیاں پیغمبر دے قدماں نو حضرات مال کے کائنات دی ذات نے فرمایا ولم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت مالک کائنات دی ذات نے فرمایا اے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ذرا ایک گلاں یہ واقعہ انسیڈنٹ ایک گفتگو ذرا ابو بکر نو سناؤ نا عمر فاروق نو سناؤ عثمان نو سناؤ علی المرتضی نو سناؤ حسین کریمان نو سناؤ اپنے 1,24,000 صحابہ کرام نو سناؤ یہ واقعہ میرے پیغمبر نے بولیاں سناؤ بادشاہ دے نال جڑا مناظرہ کیتا میرے پیغمبر نے مناظرہ سناؤ حضرات مناظرہ کی ہے مالک کائنات دی ذات نے فرمایا لم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ایک بادشاہ گزری آئے جنہیں پورے ملک تے حکومت کی تھی ہے جس بادشاہ کو اسا بادشاہیاں عطا کی تھی ان آتا اللہ الملک اللہ پاک فرمانے بادشاہی اسی دیتی ہے مگر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا دعویٰ کرتے رہا میں خدا لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہے ذرا میرے پیغمبر دا واقعہ سناؤ نا ذرا ابو بکر صدیق نو عمر فاروق نو عثمان غنی نو چوک منڈے والے موڑ منڈے والے نو اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے تاکہ پیغمبر دے جان تو بعد بھی جڑا مومن نبی پاک دے ایمان لے کے عمل کرے گا اسی اس دے ایمان تازہ کر دیاں گے شرط پڑھے صحیح قرآن نو اسی اس نے گفتگو کران گے جی میں بچہ ماں نال گفتگو کردا ہے میرا قرآن ہی بولے گا جی میں بیٹا ماں نال بولدا ہے جی میں بیٹی ماں نال گفتگو کردی ہے حضرات ایک قرآن بولدا ہے میں قرآن دی بولی تو صدقے جاواں مالک کائنات دی ذات نے فرمایا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلام جی تسی جو دعویٰ کرتے ہو میں رب ہاں پھر میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے جڑا موت بھی دیندا ہے تے زندگی بھی عطا کردا ہے تے بادشاہ بڑا حضرت دماغ سی پتہ کی کہنا کہندا اے کیڑی کمال دی گل ہے مجمع لگ گئے قوم والے بھی موجود بادشاہ بھی موجود ہے تنہا رب کی عبادت کرنے والا اللہ پاک کی توحید پر پرچم لہران والا پیغمبر بھی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام حضرات جب پیغمبر نے گل کی تھی بادشاہ جلدی دے نال پھرتی دے نال بولیا اے کیڑی کمال میرے رب دی تے تیرا رب زندہ کردا ماردا تے میں بھی زندہ کرنا مارنا
عاشق صاحب گل بڑی قابل غور ہے، فرمایا تسی کیویں زندہ کردے ہو مارتے ہو؟ حکم دیتا ہے کہ عاشق صاحب نوں جاؤ دو قیدیاں نوں لے آؤ، جس تے قتل دی سزا ہے اس نوں معاف کر چھڑیا ہے تے جڑا آزاد ہون والا ہے اس نوں قتل کر چھڑیا ہے۔ وقتی طور تے لوگاں نوں پاگل بنانے واسطے، الو بنانے واسطے ظاہری طور تے مناظرہ جیت گیا ظاہری طور تے کہ لے تے میں بھی کر سکنا، کسی نوں مارنا زندگی دینا میں بھی کر سکنا، جتنی موت آئی سی اس نوں میں زندگی دے دیتی، جنوں زندگی سی اس نوں میں موت دے دیتی۔ دس اچھا پیغمبر ڈولے نہیں، پیغمبر تے پیغمبر اللہ پاک دی نصرت پیغمبراں دے نال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اج کر لے، تمہیں اج کر پھر فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ رب ہے جڑا سورج نو مشرق والوں کڈدا ہے، اگر تیرے اندر نہیں جرت ہے فاتی بہا من المغرب۔ بادشاہ سلامت جی اگر تو ایڈا بادشاہ ایڈا ذہین ایڈا چلا کے اپنے آپ تے خدائی دا دعویٰ کرنا والا ہے، تجھے لوگوں کو زندگیاں دینا ہے، موت دینا ہے، تجھے نفع نقصان نہ مالک ہے، تجھے لوگوں دی بھلائیاں کرنا والا ہے، لوگوں دے اوکھے ویلے کام آن والا ہے، اج تیرے تے بھی اوکھا ویلا آ گیا ہے، اج ایسا تمانچہ مارے اللہ پاک دے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خدا دی قسم ہے قیامت آ جائے گی مگر کوئی کافر جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ رب سورج مشرق کو کٹ ہے، کوئی کافر مغرب کو کٹ کے بکھائے، کوئی نمرودی دا حواری آئی جائے، وہ دا منن والا آئی جائے، زیادہ چہیتا آئی جائے، وہ لوگ سورج مغرب کو کٹ سکتا۔ ایسا تمانچہ چڑھیا پیغمبر نے، ایسا اللہ پاک نے عقل اور دلائی پیغمبر کو عطا کی دیئے۔ پیغمبر نے ایسا سوال کیتا ہے، حضرات قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، قرآن نے نقشہ پوری قوم کے سامنے اللہ پاک نے ذلیل کر چھڑیا ہے، پوری قوم کے سامنے اللہ پاک نے پیغمبر کے ہتھوں بادشاہ کو رسوا کر چھڑیا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتکارو لے پھر مغرب والا سورج کٹ، میرا رب مشرق والا سورج کٹدا ہے، تو مغرب والا کٹ کے بکھا۔ ان چپ کر گیا تے خود دل دے اندر پیا سوچدا ہے کہ نمرود صاحب تہاڈی عافیت ایسے جی دے اندر ہے کہ ایتھے ہی خاموش اختیار کرو، ورنہ ہور اگے جاؤ گے تے ذلت پیغمبر دا مقابلہ تو کر سکدا، پیغمبر دا مقابلہ تو نہیں کر سکدا۔ مالک کائنات دی ذات نے فرمایا فبہت الذی کافر حیران ہو گیا، اس دے پیراں تھلوں مٹی نکل گئی ہے۔ پہلے تے جواب دے لیا سی، پیغمبر نے ایسا سوال سنیا جس دا جواب ہی کوئی نہیں، جس دا جواب ہی کوئی نہیں، کی جواب دیواں؟ میں کہنا تو نہیں تیری نسلاں بھی مل جان، رب اکبر دی قسم جواب دے سکدی ہاں، میرا رب تے میرا رب او رب یعقوب بناندا شکلاں دے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں دے۔ نقل ماری ہے سارے قرآن ہے، طبیعت مختلف، رنگ مختلف، مزاج مختلف، چہرے مختلف، مالک کائنات دی ذات دی مرضی ہے۔ پانچ بھرا نے پر پنجاں دی شکلاں مختلف نے، شکلاں نہیں ملدیاں آپس دے اندر، یعقوب بناندا شکلاں دے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں دے، کوئی نقل بھی نہیں مار سکدا کہ میرا پہلا بیٹا بڑا پیارا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، چلو میں نقل مار کے تے دوسرے بیٹے دی بھی شکل پہلے بیٹے دے لے آواں۔ عاشق صاحب سمجھ آ رہی گل دی؟ کوئی ایسا بندہ ہے دنیا دے اندر جڑا نقل مار کے بکھائے یا پہلے بیٹے جیسا نصیب دوسرے بیٹے کا بنا کے بکھائے؟ کائنات اندر کوئی خدا ایسا نہیں، کوئی مولوی ایسا نہیں، کوئی پیر ایسا نہیں، کوئی مرشد ایسا نہیں، کوئی زندہ ایسا نہیں، کوئی مردہ ایسا نہیں، کوئی بنا کے بکھائے۔ یعقوب بناندا شکلاں دے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں دے، او دماغ چ پاندا عقلاں دے۔ رائی رائی اللہ دی کر شکر ادائی، اللہ دی کر شکر ادائی، اللہ دی۔ حضرات دساں کا مقصد ہے رب و رب جس رب نے مشرق و مغرب کو بنایا ہے، ہاں بادشاہ جواب دے، جواب کوئی نہ آیا، پوری قوم کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا، رسوا ہو گیا، پتہ چلیا من کان للہ کان اللہ لہو، لوگوں جڑا رب
رب دا بن جائے رب اس دا بن جانا ہے. کچھ 2 سال ہو گئے, 2 سال پہلے چاک اس اندر پوانا ایک شہر ہے, اتنے ایک معاملہ بنیا. ایک دربار والا آ گیا, وہ کہتا ہے اس دربار تو جڑا کوئی چادر لا کے لے جائے پیر سائیں انہوں نے کر دیں. اللہ پاک خدا بھی موجود نے, میں اللہ کے گھر کا وضو ہو کے گل کر رہا. جڑے پیر انہوں نے کر دیں یہ عقیدہ تے کافراں دا, مسلمانوں دا عقیدہ نہیں. جڑا مر جائے کسی طرح نقصان دا مالک نہیں, کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, دنیا میں نہیں دے سکتا, ان لکھاں بیماریاں نے جا کے کچھ. یقین کرو جڈا بھی بڑا پیر ہے کوئی بھی مرضاں دے اندر اس دا شمار ہوئے گا, کہے گا میں فلاں مرض ہے. لوگوں دی مرضاں ٹھیک نہیں ہوندیاں, اپنی ٹھیک نہیں ہوندیاں, لوگوں دی ٹھیک کیا کردا ہے. عقائد دی گل ہے, نظریات دی گل ہے. جڑی اس دربار تو جڑا چادر لا لے اونوں سائیں انہاں کر دیندے نے. تو پاس شکیل دے کھڑا ہو گیا کہ یار تیرا پیر مینوں نہ کر دے, میں چادر لانا دس کی دے گا. کہندا میں ایک مجھ نام دیا. انہوں نے کہا ہو گئی گل مک گئی, چل مجھ تو دے میں چادر لا دینا. گل مک گئی. جدوں انہیں اپنے پیراں فقیراں نال گل کیتی کہ ایویں بھابی نال شرط ہو گئی. انہوں نے کہا نہ جی ماریا جائے گا, بھابیاں نوں کچھ نہیں کہندے پیر. کہندے بھابیاں نوں پیر کچھ نہیں کہندے, یہ تے ٹالیاں پٹ کے لے گئے اتوں جتنے پورے پاکستان دیا ٹریناں فیل ہو گیا. بھابیاں نے اتوں بھی ٹالی پٹ لی, پیر سائیاں نال انہاں دی مکی ہے. پیر سائیں بھابیاں نوں کچھ نہیں کہندے, نہ شرط نہیں. وہ گل تو بدل گیا, ہن گل تو بدلے, اپنی عزت بھی رکھنا چاہتا ہے, گل تو بدلنا بھی چاہتا ہے. آخر کی بنیا, طے ہو گئی. چل تو چھڈ اس گل نوں, جیڑا چادر نوں اگ لا دے نا اس نوں مجھ نہ. اس آگے ٹھیک ہے میں یہ بھی منظور ہے. میں نے کہا پیر سائیں اگ نہیں لگن دیندے. اس آگے میں لانا اگ, چل دعا کو لے آ چادر. بندے اکٹھے ہو گئے. جدوں بندے اکٹھے ہو گئے مجمع لا کے ایڈا بے ایمان نکلا. پتہ کی کہنا, کہندا میں تانوں کیا سی دیوی تو بغیر اگ لانی. دسو نمرودی والا عقیدہ دیکھو, کافر ہی ہوتا ہے. صحیح کہتے ہیں شاہ صاحب, مشرک اگر تھلے لا کے آپ ہوتے ہیں ایسا بد دماغ انسان. کہتا میں تم کیا سی ویسے آگ لا. خدا دی قسم ویڈیو میں تیرے بات موجود ہے, جا کے پوچھو سرچ کرو. اس بندے نے ایمان اور یقین دیکھو. انہوں نے کہا میں بھی منظور ہے. رب دی توحید دا مسئلہ ہے, رب دی قیامت دا مسئلہ ہے. اگر رب دے بابے شریک ہو جان تو پھر رب دی چھٹی ہے, پھر بابے خدا بن کے رب کو رہن دو. بتاؤ جاؤ میں یہ بات بھی منظور ہے, جا لیا کی چادر میں رب کو دعا کرنا. اگر تیرے بابے سچے ہوئے آگ نہیں لگے گی, اگر میرا رب سچا ہویا آگ لا کے بتاؤ. یقین کرو اللہ پاک خدا ویڈیو دے اندر اس بندے نے اللہ کو دعا کی تھی, دیکھ لے ویکھدا چادر سڑ گئی. میں نے کہا لیا کتنے نے بابے ہوں, ہن نہیں تیرے بابے نے کچھ کیتا. پتہ چلیا قبراں والے نہیں سنتے, نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک. جویں ہتھاں نال بنائے خدا کچھ نہیں دیندے, ایویں قبراں والے دنیا بھی نہیں دیندے تے مرن دواز بھی نہیں دیندے. جا میں تیرے کول چلنا, جڑے پیر کول چلنا چل, او پیر ہی گل کہے گا. اسی دعا کر دتی ہے, دینا اللہ دے اختیار ہے. خدا دی قسم انہاں نے کیتے ہیں, او یہی کہندے نے سائیں اسی تمیز دے دتے, اسی دعا کر دتی, اسی دعائی دتی ہے, اللہ کرم کرے گا. کدے تسی غور نہیں کیتا انہاں دے جملے تے, انہاں دے کول بیٹھ کے دیکھا کہ اللہ کرم کرے گا. جدوں نے اللہ کرم کرے گا انہیں تو ساری رسوماتی ملے گی, رب تے بات دیتی اپنے تو بوجھ اتار دیتا. انہیں کہا رب کرم کرے گا. ہن ملے نہ ملے وہ ذمہ دار نہیں, رب دا معاملہ ہے, تیرا معاملہ ہے. تو کی کہنا پیرا دیتا ہے, یہ جناب فلاں دیتا ہے, فلاں دیتا ہے. خدا دا خوف کرو. آؤ میں ایک بات سمجھا کے بات کو ختم کرا, جو جا کے کتے لگن گے. عید والے دن 2 نوجوانوں کا قتل ہوا صرف اس واسطے کہ اس عید کے اندر گل کہی کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی حرام ہے, جانور حرام ہے. میں کہنا 1 روپیہ بھی دیتا ہوئے حرام ہے, جانور تے بڑی دور دی گل ہے. غیر اللہ کے نام تے دربار تے مزار تے دینا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. اگر اس عقیدے تے مر جائے جہنم دا والا بنے گا انسان. کیوں؟ دلیل اس بات کی قرآن نے کہا ہے وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ, کہ جڑا اللہ دے نام کو علاوہ پکار کے دیتا جائے گا حرام ہوے گا, مسلمان نہیں, وہ کفر دے اندر شامل ہے. مسلمان اس وقت وہ مومن بھی نہیں. پڑھ کے دیکھو جو بندی علماء کرام دے فتاوا جات, انہوں نے کتابوں کے اندر کی لکھا, انہوں نے کہا وہ حرام ہے جڑا انسان اللہ کو علاوہ کسی اور کے نام کا پکار کے دیتا ہے. ہن اس اندر رولا ہے, پھر لوگ یہ گل کہتے ہیں کہ تسی کہتے ہو کہ غیر اللہ دے نام تے دیتا حرام ہے, پھر پیو دے نام دی قربانی کیوں کرتے ہو؟ بڑی بڑی گل ہے. توجہ کرو, میں بات سمجھاتا ہوں کہ پیو بھی تے غیر ہے, خدا تے نہیں. حال تو ٹھیک ہے, انہوں نے مسلم لگنے. کاشم صاحب مسئلہ بڑا قابل غور ہے. کہتے ہیں غیر اللہ دے نام تے اون دی قربانی کرنی حرام ہے. اگر بدلہ دئیے دربار تے جا کے دیکھ دئیے دربار تے حرام ہے, کوئی شک نہیں حرام ہے. اپنے عقائد ٹھیک کرو, نظریات ٹھیک کرو. ہاں اگر تہاڈا باپ مر جائے, ماں مر جائے, بہن مر جائے, بھرا مر جائے, اون دے نام تے قربانی کر دے, وہ حلال دی میں ہوئی تے غیر ہے. حال ٹھیک ہے انہاں دی, اس گل کوئی شک نہیں کہ وہ بھی غیر ہے, خدا تے نہیں نا. مگر جدو غیر اللہ دے نام تے دتا جاندا حرام ادو بندا ہے جدو اسی اس انسان نوں پھر انسان دا مالک سمجھیں گے. سمجھو گل. ڈاکٹر صاحب مثال دے طور تے دنیا تو وفات پا گئے,
ساڈے پیر سائیں سی ساڈا عقیدہ یہ سی کہ نفع نقصان دے مالک نے اگر اسی ہر سال ایدے نام دی 11ویں نہ دتی ایدے نام دا دودھ نہ دیتا ایدے نام دی دیگ نہ دیتی ساڈا نقصان کر دیں گے حرام ہے کیونکہ اسی خدائی اور صاحب اس بندے تے مان رہے ہیں اے تے گل اصل ہے عقیدہ ہے ہاں جدوں اسی قربانی ماں باپ واسطے کران گے وہ حرام اس واسطے نہیں کہ اسی ماں باپ دے نام تے جدوں بکرا ذبح کران گے تے اس واسطے نہیں کرتے کہ اسی انہاں نوں نفع نقصان دا مالک سمجھ رہے ہیں اسی اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ انہاں دے درجات بلند کرے ہن سمجھ آ گئی گل یہ عقیدہ ہے جس میں اس گل کی سمجھ آ گئی جھگڑے ختم جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ ساری زندگی لڑتا رہے گا وہ مولوی تے بنو مقتدی ہے بھائی ماں باپ دے نام دا بہن بھرا دے نام دا بکرا ذبح ہو سکتا ہے کیوں شرط ہے کہ جدوں اوندے اصالے ثواب واسطے دتا جائے اس واسطے دتا جائے کہ اللہ دے درجات بلند کرے اے حلال ہے اسلام میں حرام کیوں ہوئے گا جدوں میں اپنے باپ دے نام دا دیواں تے اس نظریے نہ دیواں اگر میں بکرا نہ دیتا تے میرا پیو میرا نقصان کر دے گا اے حرام ہے کیوں کہ جویں نفع نقصان دا مالک اللہ ہے اوویں میں اپنے باپ کو بھی نفع نقصان دا مالک سمجھتے ہیں یعنی وہ بھی خدا یہ بھی خدا یہ شرک ہے یہ شرک ہو گیا جدو اس چیز کو بڑے لوگ ایسے میں چوک میں جگہ لگا کوٹ چھوڑ دے جوتی پالش کرانے کو بنا کہنا یار آدمی میں یار میں نے نہ دو دن دیتا ساڑھے گھروں صاف نہیں کرتا بس اب آگے یعنی جدو یہ عقیدہ رکھا گے پھر شرک ہے پھر کفر ہے یہ نظریہ غلط ہے ورنہ والدین دے زندے مردے دے نام دا جانور دیتا جا سکتا ہے ہاں اسے دربار میں دینا ایک شرط نہ جائز ہے کہ ایک شرط کو حاصل کو حلال کر کے قربان کر دے میں بکرے نوں کہ اللہ اس پیر سنگ دے درجے بلند کر کے جائز پھر کوئی حق نہیں اگر اس نظریے نہ دیتا جائے اگر اسی بکرا نہ دیتا پیر سنگ ساڈا نقصان کر دیں گے ساڈیاں مجاں نہیں ملنیاں ساڈے نقصان پھر حرام ہے پکا ٹھکا کیوں کہ اللہ والے اوصاف اسی اس بندے دے اندر سمجھ رہے ہیں خدا والے اوصاف اس بندے دے پالے نہیں انہوں دے شرک کیا جاتے ہیں یہ حرام اسلام اس واسطے بھائی نیت خالص کرو اللہ دی رضا واسطے کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا نفع ملے گا جدو کسی نوں نفع نقصان دا مالک سمجھ کے خرچ کریں گے اسی دیر اسلام کی طرف ہم کافر ہو جاؤ او دے کو دیتا بھی حرام اور ساڈا کیتا بھی حرام اسی بھی حرام اسی بھی مسلمان ہیں اسی بھی مومن مسلمان کیوں کہ جو اوصاف اللہ تعالی نے جڑے انسان اللہ کو نفع نقصان دا مالک سمجھے با لیاقت کو نفع نقصان دا مالک سمجھے با جناب والا کاشف کو نفع نقصان دا مالک سمجھے ہیں با جوید کو نفع نقصان دا مالک سمجھے سمجھو کہ سارے نوں اللہ دا شریک بنا رہے خدا بنا رہے ہیں اللہ دنیا تے ایک عورت اپنا شریک کسی کو پسند نہیں کرتی جتنی بھی عورت نے کمی ہوئی انہوں کہہ دے میں دوسری شادی کرنا انہیں کہنا میں چلی میں نہیں کہنا تے تو دوسری کرنی خدا دی قسم اگر کسی نے شرک دی کسی نے وضاحت کسی کو کچھ نہیں ہے دوسری بیگم کو جا کے پوچھ یا جڑا دوسری شادی کرنا چاہتا انہوں پوچھ لو جا کے تو انہوں اپنے پتہ چل جائے کہ شرک کیوں ہے ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ میرا شریک کوئی آ جائے تے جڑا رب بھی کیویں برداشت کردا کہ مولوی رب دا شریک بن جائے تسی جا کے نذرانے مولوی نہیں دیو مولوی دی قبر تے جا کے پھول چڑھاؤ مولوی دی قبر تے جا کے بکرے دیو شکرے دیو ہاں بھئی یہ بھی نفع دیندا ہے خدا بھی نفع دیندا ہے اللہ کہندا ہن تو جان دے جان میں تیرے تو بری ہو یہ حدیث ہے مسلم اس واسطے اللہ پاک عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرما جس عقیدہ توحید نہیں جس عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہوتا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں کھاؤ بیت اللہ کی ذات کے ساری زندگی گزار دے ساری زندگی بیت اللہ کی مانتا میں نہیں تے گلے چھاتے شیر پڑھ لو انہیں کیا ماما مریے بیچ مدینے یقین کرو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں انسان کو جنہ بھی علم ہوئے اور جدو شرک کرتا ہوئے تے مدینے دے وچ بھی مان جائے تے بابے بولے شان کے عمل مدینے بھی انہوں فائدہ نہیں دے گا ورنہ کوئی انسان جنت دا بات یہ انہوں نے اشارہ دا مقصد ہے اس واسطے اللہ پاک جو سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد نظریات اللہ پاک سے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ پاک کی ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی حسنین کریمین کو عطا کیتا ہے نبی پاک کی بیویوں کو 1,24,000 صحابہ کرام کو دیتا ہے اللہ اس عقیدے تے جب تک زندہ رکھے اور جدو موت آئے اس عقیدے تے موت آئے اللہ جو سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے واقعہ دعوایا